السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آزاد خان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑی نیوز. ناظرین, کل جو ثانیہ جموں میں ہوا, ہمارے جناب فاروق عبداللہ صاحب, ان پہ یہ ثانیہ ہوا, کسی شادی پہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, شادی پہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے, کوئی جانکاری اتنی خاص نہیں ہے. تو ایک آدمی وہاں سے کیا کرتا ہے, ان کو شوٹ کرتا ہے, ان کی فائر نکالتا ہے, مارنے کی کوشش کرتا ہوں. میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. میرے ساتھ ہیں قبلہ ماسٹر امتیاز کاظمی صاحب. یہ بہت بڑے ہنر یہاں کے یعنی کہ لیڈر ہیں, بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی کہ میں کیا جتنی تعریف کروں اتنی کام ہے. ان سے جاننے کی کوشش کروں. سر مجھے آپ یہ بتائیں, جو ہمارا ایک قسم کا چیف منسٹر تھا, سابقہ چیف منسٹر تھا جناب فاروق عبداللہ صاحب, ان پہ حملہ ہو جاتا ہے, تو کیا 40 بیک فورس کے آدمی تھے, نوجوان, وہ کیا کر رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد صاحب, یہ بڑی دکھ خبر جو ہے رات کو ہمارے پاس آئی, جب ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی کو قائد ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور وہ سابقہ ہمارے چیف منسٹر نہیں بلکہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر کیبنٹ منسٹر رہے, اور خالی جموں کشمیر کے وہ لیڈر نہیں ہیں, یا ہندوستان کے لیڈر نہیں بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر تھے. اگر ان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے, قاتلانہ حملہ, تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اور خاص کر کے ہمارے اس علاقہ کے اندر جموں کشمیر کے اندر کوئی ایک عام آدمی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. فاروق صاحب کی جیسی شخصیت کے اوپر ان کی Z+ سیکورٹی ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر ایک عام آدمی اوپن آ کے ایک پسٹل سے فائر کر سکتا ہے, تو یہ ہمارے علاقے کی بدنصیبی ہے. تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. میں خاص کر کے, کیونکہ کوئی عام آدمی بھی ہو, اس کو بھی اگر اس طرح سے بغیر کسی وجہ کے اگر اس کے اوپر اس طرح سے بندوق رکھی جائے, اس کو مارنے کی کوشش کی جائے, تو ہم اس کی کنڈم کرتے ہیں. سر سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ وہ آدمی جو فائر مارنے والا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں 20 سال سے تھا, یعنی کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں, آپ یعنی کہ آپ کے محترم بڑے جو بھائی کاظمی صاحب, جن کی یہاں سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں PDP جماعت سے, اور آپ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہاں اس پہ تو آئیں, یعنی کہ میدان پہ آئیں, لوگوں کی کافی سپورٹ ہے آپ سے, میں کہ اسے لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہوں. سر میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ آدمی کر کے 20 سال سے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے پیچھے تھا مارنے کے چکر میں, ایسی کیا بات ہے سر؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر ہے, بہت بری طرح سے انٹیلیجنس جو ہے اس کا فیلئر ہے یہ. اگر 20 سال سے ایک آدمی طاق میں ہے تو اس کا مطلب انٹیلیجنس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ فاروق عبداللہ کے خلاف کوئی اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے, تو ہماری انٹیلیجنس ہندوستان کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ چھوٹی سی بات زمین کے نیچے سے وہ اٹھا کے لاتے ہیں. ایک آدمی پسٹل لے کے رکھتا ہے, 20 سال طاق میں رہتا ہے, اور ایک عام شادی کے اندر اس آدمی کو الو کیا جاتا ہے, اور وہ وہاں جا کے ان کو مارنے کی کوشش. سر فیلئر تو ہے نا, یہ تو دکھتا ہے فیلئر. 40 آدمی سیکورٹی ان کی ہے, پلس پولیس بھی لگی ہوئی ہے, تو اس میں وہ آدمی چلا. جہاں تک مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی چیکنگ نہیں تھی, تو یہ فیلئر ہے, انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہوم منسٹر آف انڈیا امت شاہ جی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, کہ یہ معمولی سی ایسی بات نہیں ہے کہ فاروق عبداللہ جو Z+ سیکورٹی کا جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے, اور ہماری پولیس کو خبر تک نہیں ہوتی. اور پولیس وہاں دائیں بائیں جو ہم دیکھ رہے تھے وہاں پولیس تھی ہی نہیں, وہاں ان کے اپنے جو 4-6 جو باڈی گارڈ تھے وہی تھے, وہ پولیس کہاں تھی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. سر پھر وہاں ایک شادی میں وہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ جو ان کے رشتہ دار جس شادی میں گئے تھے جناب فاروق عبداللہ صاحب, یہ کہہ رہے تھے کہ جو جس شادی میں ان کو انوائٹ کیا تھا تو رشتہ دار تھے وہ, تو پھر کیا ان کی پلاننگ تو نہیں تھی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے. وہ فاروق صاحب کے بڑے کلوز آدمی ہیں. وہ ایک آدمی بدنظر نہ ہو سکتا ہے, اس کے اندر کیا فطرتاً ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جب تک انکوائری ہوتی ہے اس کے بعد پتہ چلے گا. وہ کوئی پلانٹڈ آدمی تھا, یا ہو سکتا ہے کہ کسی سورس نے اس کو فاروق صاحب کے پیچھے لگایا ہو. بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ فاروق صاحب کی سیکورٹی جو ہے اس کے اندر بہت بڑا لیپس ہوا ہے. سر کہیں لگتا ہے آپ کو کسی جو پارٹی بڑی پارٹی ہمارے ہندوستان میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کسی پارٹی کی چار تو نہیں؟ دیکھو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو, ابھی پری میچور ہے اس کے بارے میں بولنا, کیونکہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کا دماغ خراب ہو اس انسان کا, وہ فاروق صاحب کے ساتھ اس کو ذاتی ضد ہو, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب اگر پارٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا, مجھے جہاں تک لگتا ہے کسی بڑی پارٹی کا اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا, تو پھر وہ فائر خالی نہ جاتا, پھر ایک عام آدمی نہ مارتا, کوئی کسی سازش سے مروایا جاتا. ایسا مجھے لگتا نہیں ہے. پر وہ آدمی جو تھا وہ مجھے لگتا ہے وہ ریٹارڈیڈ تھا کوئی آدمی, اور
उस आदमी के अंदर कोई गंदी ज़हनीत बनी हुई थी जो फारूक साहब को पसंद नहीं करता था, उनको मारना चाहता था। सर ये भी समझ नहीं आ रही सर, एक माचिस की डब्बी ले जाएंगे तो फिर वो भी आवाज देती है, जो आदमी पिस्टल ले जाता है तो मारने के लिए तो वो अनजान आदमी भी है, इनवाइट भी नहीं किया हुआ, अचानक से सामने आ जाता है, फायर निकाल देता है। नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि इंटेलिजेंस फेलियर है और पुलिस हमारी का जो फेलियर है, जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने कोई जो है उन्होंने ध्यान नहीं रखा है कि फारूक साहब जैसी शख्सियत, आम शख्सियत नहीं, मैंने पहले ही जैसे बोला, वो इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है। अगर उनकी सिक्योरिटी के अंदर लैप्स होता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पैगाम देना चाहिए सर आप? मैं तो ये कहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके एलजी साहब की जो उनके अंडर आई है पुलिस, और खास करके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह जी से, उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इसकी ठीक तरह से तहकीकात की जाए, और इसके अलावा भी जितने हमारे लीडरान हैं या जो बड़े लोग हैं उनकी सिक्योरिटी जो है और मजीद जो है बढ़ानी चाहिए। इम्तियाज काज़मी साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे चैनल पर निकाला, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।